لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي صل على محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء وأنتم لا تشعرون. صلوات پڑھیں محمد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا. سورہ بقرہ کی آیت کہ نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں کہ وہ مر گئے. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک شرعی مسئلہ، ابھی ایک مومن نے ہم سے آگے سوال کیا کیا مسجد میں فوٹو لگائی جا سکتی ہے؟ تو یقیناً فوٹو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس جگہ پر فوٹو لگی ہو سامنے فوٹو ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. اس لیے مسجد میں فوٹو نہیں لگائی جاتی. اب یہ فوٹو جو رکھی ہوئی ہے، سوال اسی فوٹو کے دکھا کے کہ یہ جائز ہے یہ کہ نماز ہو چکی ہے. نمازی کے سامنے اگر فوٹو ہو تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. نماز ہو چکی ہے. ان کی بزرگوں کی ایک تعظیم کے لیے، یاد کے لیے یہ فوٹو یہاں رکھی گئی ہے. کسی بھی مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق حرام نہیں ہے، جائز کام ہے، بلکہ نیت خالص ہو تو ثواب کا کام ہے. میں نے اس کو اس لیے بیان کیا کہ ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے، اور جس نے مجھ سے پوچھا ہے ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں شبہہ ڈالے، کیونکہ پوچھنے والا مجھ سے کہہ کے گیا کہ آپ بھی کیا ارے کیا میں جو شرعی مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، جو شریعت کا مسئلہ ہے کسی بھی مرجع تقلید سے جا کے پوچھئے، سب نے یہ کہا ہے کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اور یہ کہا ہے، حکم یہ دیا ہے کہ بہتر یہ ہے، آغا سیستانی نے لکھا ہے احتیاط واجب یہ کہ نہ رہے، اور رہے تو اس پہ پردہ ڈال دیا جائے. تو بھئی پردہ کس جگہ ڈالا جائے گا؟ جب ایک چیز رکھی ہے اور نماز پڑھنا ہے یہاں پہ تو اس پہ پردہ ڈال دو. اس کا مطلب یہ ہے خود کہ رکھنا حرام نہیں ہے. پردہ کس پہ ڈالے گا جب رہے گا نہیں تو؟ لیکن ہمارے یہاں احتیاط ہوتی ہے کہ مکروہ کام نہ ہو تو مسجدوں میں تصویر نہیں لگائی جاتی. لیکن شہداء کی تعظیم کے لیے، ایسے بزرگوں کے جس کا قوم پر احسان ہے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی یاد کے لیے اگر اس طریقے سے لا کے رکھا جائے اور وہ بھی جماعت کی نماز ہو چکی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عین ثواب کا کام ہے. ایک صلوات پڑھیں. بزرگان محترم عزیزان گرامی، شہیدوں کی یاد منانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ
صرف اور صرف دنیا والوں کی طرح ہم یاد نہ منائیں کہ دنیا میں بھی جن کا آخرت پہ کوئی ایمان و عقیدہ نہیں ہوتا ہے وہ بھی یاد مناتے ہیں۔ ہماری یاد میں یہ پہلو پایا جانا چاہیے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا خون اپنی قربانی کو پیش کیا ہے اس مقصد کو زندہ رکھنا ہے۔ شہادت سے قوم زندہ رہتی ہے، جس مذہب میں شہادت کی گفتگو نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ شہید ہونے کا جذبہ جب انسان میں پایا جاتا ہے تو یہ خود جذبہ قوم کو، معاشرے کو زندہ رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ شہید ہونے کا جذبہ اگر انسان واقعاً، یہ شہادت ہوتی بھی اس وقت ہے کہ جب لوگوں میں احساس، حمایت اس شہید کو، جو شہید ہوتا ہے اس کی باتوں کو ماننے سے انکار ہوتا ہے، ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو یہ شہادت وجود میں آتی ہے، تو دشمن سامنے آتا ہے۔ تو جو کوشش میں رہتا ہے شہادت پانے کے، اسے شہادت ملتی ہے، لیکن دوسرے ہاتھ مل کے رہ جاتے ہیں۔ آپ زمانے کی تاریخ میں اگر آپ جا کے دیکھیے، عراق میں جس وقت آیت اللہ شہید صدر کو گرفتار کیا گیا، صدام سمیت پوری فوج کے جتنے کمانڈر تھے، جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت سے لے کے وہ سوئے نہیں پوری رات، کہ جب یہ رات میں خبر پھیلے گی تو کیا ہوگا۔ کوئی سویا نہیں اس فکر میں، اس میں کہ کہیں قوم سڑکوں پر نہ آ جائے، پوری قوم احتجاج کرنے۔ لیکن جو کام شہید صدر کر رہے تھے اس پہ لوگوں نے کان نہیں دھرا، جو کام تھا ان کی باتوں پہ نہیں آئے، اور جب دیکھا کہ کوئی آیا ہی نہیں احتجاج کرنے والا، مظاہرہ کرنے والا، کوئی ان کے راستے پہ نہیں چلا، تو بڑے اطمینان سے صدام نے پھانسی دے دی۔ کوئی آیا ہی نہیں سڑک پہ، کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا دیکھتی ہے کہ جب مظلوم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے تو بڑے اطمینان سے ظالم اس کو ساتھ ہٹا دیتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شہید کے راستے پہ چلیں، ایسا نہ ہو کہ ہم مردہ ہو جائیں۔ قوم مردہ ہو جاتی ہے جہاں شہادت نہیں پائی جاتی ہے، جہاں شہادت کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ موت تو برحق ہے ہر ایک کے لیے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیتوں نے کیا کہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی سب کو فانی ہونا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اونچے اونچے ٹاوروں میں ہو، برج، موت تو آنی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون سی موت سے ہم دوچار ہونا چاہتے ہیں، ہم کس موت کو چاہتے ہیں؟ وہ موت جو بستر پہ آنے والی ہے، وہ موت جس سے فرار نہیں ہے، جس کا انکار نہیں ہے، جس سے بچ نہیں سکتے، جو خود سے آنے والی ہے، وہ موت کہ جس کے لیے ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو موت انہیں اجل، انہیں مہلت نہیں دیتی ہے، نہ ذرہ برابر آگے نہ ذرہ برابر پیچھے، لا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہ ہی پیچھے نہ آگے، کچھ نہیں۔ موت آئی تو یہ وہ موت ہے کہ جو غیر اختیاری ہے، جس پر ہمارا کمانڈ نہیں ہے۔ یہ موت آنے والی ہے، یہ تو آنے ہی والی ہے سب۔ تو یہ موت چاہیے یا نہیں؟ وہ موت چاہیے کہ جو اپنے اختیار سے ہے، وہ موت جسے شہادت کہا جاتا ہے۔ کون سی موت چاہیے؟ مولا علی کے ماننے والوں بتاؤ کہ موت کون سی چاہیے؟ مولا علی نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کو یہ پسند نہیں ہے کہ بستر پہ مرے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا علی کو پسند ہے، لیکن بستر پہ مرنا پسند نہیں ہے علی کو۔ تو کون سی موت چاہیے؟
وہ موت چاہیے کہ جو اختیاری ہو، بغیر اختیار والی موت نہیں چاہیے، اختیاری موت جس کی تمنا دل میں ہو، وہ شہادت کی موت، وہ جس کی تمنا، جس کو طلب کرنے کی، شہادت طلب کرنے کی جس کی خواہش ہوتی تھی، وہ جو سرکار سید الشہداء نے طلب کیا تھا، وہ موت چاہیے، جو خود کربلا کے شہیدوں میں جذبہ پایا جاتا تھا، وہ شہادت کی موت چاہیے۔ تو موت دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے کہ جو آنی ہی ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو ہم طلب کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو موت جس کو ہم طلب کریں، اور آپ دیکھیں کہ خود سرکار سید الشہداء نے جس طریقے سے جو گفتگو کی ہے اس میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ خود جناب سید الشہداء نے فرزدق جیسے شاعر سے گفتگو کرتے ہوئے جب گفتگو ہوئی سفر کے بارے میں تو پوچھنے پہ امام نے کہا کہ یہ حاکم جو جائر ہیں انہوں نے کیا کیا، لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کی اطاعت و پیروی کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، اور رحمان کی پیروی اور رحمان کی عبادت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ترکوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ پھر فرماتے ہیں مولا وانا اولا من قام بنصرت دین اللہ و اعزاز شرعہ والجہاد فی سبیلہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، میں کیوں آگے بڑھا ہوں، میں وہ سب سے زیادہ حقدار ہوں، میرے اوپر لازم ہے، میں سب سے زیادہ سزاوار ہوں، حقدار ہوں اس بات کا کہ میں آگے بڑھوں، میں قیام کروں، میں کھڑا ہو جاؤں نصرت دین خدا کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے میں آگے بڑھوں، اور شرعیت کو اعزاز بخشنے کے لیے، عزت بخشنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے میں آگے بڑھوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھوں۔ کیوں؟ تاکہ کلمت اللہ یہ بلند و برتر ہو جائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ کلمت اللہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، ہمیشہ چاہے ہماری دنیا کتنا ہی گھاٹے میں نہ جائے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند رکھنا ہے، ہر کام میں ہمارے دین بلند ہو، برتر ہو۔ ایسا نہ ہو، ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی کہ وہ مرتد جو ہوا ہے، جس نے نام بدلا ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ اسے ایسا کرنا پڑا۔ ہم نے اس سے کہا کہ دیکھیے جب تک اس نے علماء کی مخالفت کی ہم کچھ نہیں بولے، لیکن آپ جو ابھی فرما رہے ہیں کہ کچھ حالات ہو گئے ایسا، مطلب یہ اب کون سی حالت ہے؟ قرآن کے خلاف لکھا جا رہا ہے، دین بدل دیا، قرآن کی انکار، دین کا انکار، خدا کا انکار، اب کون سی مجبوری ہے؟ انسان مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، لیکن دین سے تو انکار نہیں کر سکتا، دین تو بچانا لازم ہے۔ ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ اور کوئی ایسا یہاں پر ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی اپنے دین پہ عمل کرے اس کو قتل کر دیا جائے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ابھی حالات نہیں ہیں، آئندہ کیا ہوں گے نہیں معلوم، لیکن ابھی ایسے کوئی حالات نہیں ہیں۔ بہت اچھی سیاست ہے یہاں پر، بہت اچھا چل رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ حالات ایسے ہو گئے، نہیں، ہمیشہ اپنے عمل میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دین کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ امام فرما رہے ہیں کلمت اللہ کو بلند رکھنے کے لیے میرے اوپر جہاد کرنا اللہ کی راہ میں واجب ہے، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ خود مولا نے کہا، اور یہ کہا کہنے کے بعد عبداللہ ابن مطیع ایک ایسا شخص ہے کہ جو مولا کے ساتھ نہیں تھا لیکن ایک عام آدمی تھا، اس نے جب امام سے کہا ما الذی اخرجک من حرم اللہ و حرم جدک، کون سی چیز ہوئی، کس بات نے آپ کو حرم الہی اور حرم رسول سے، آپ کے جد کے حرم سے اور حرم خدا سے نکلنے پر مجبور کیا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ باہر نکل آئے؟
تو اس وقت امام نے فرمایا کہ کوفیوں نے ہمیں بلایا تھا، دعوت دیا تھا، اس لیے ہم آئے ہیں۔ جب امام نے یہ کہا کہ کوفیوں نے دعوت دیا تھا کہ دین ہمارا بچانے کے لیے آپ آ جائیے، تو اس وقت کہا واللہ لئن اطیت الکوفہ لتقتلنک، خدا کی قسم اگر آپ کوفہ آئیں گے تو یقین بالیقین آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی پہنچے نہیں ہیں کوفہ، راستے میں گفتگو ہو رہی ہے، اگر آپ کوفہ کی طرف جائیں گے تو یقین بالیقین آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، امام نے صرف اس آیت کو پڑھ کے جواب دیا کہ وہ چاہے قتل کر دیں، کچھ بھی کر دیں، مجھ تک وہی پہنچے گا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ جو پروردگار نے ہمارے لیے معین کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جو امام کے ساتھ تھے لوگ، بات غیب کی نہیں ہے کہ غیب تھا اور غیب پہ ایمان رکھتے تھے، نہیں، جو لوگ امام کے ساتھ تھے وہ بھی جذبہ شہادت میں سرشار تھے، حقیقت میں اطاعت امام اور رہبری جو جس کو مان رہے تھے اس کی پیروی کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ گفتگو شہیدوں کی یاد کی ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ کربلا کے شہید محمد سعد ابن عبداللہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ 70 بار اگر مجھے قتل کیا جائے پھر بھی آپ کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جناب زہیر ابن قین بجلی نے کیا کہا کہ 1000 بار اگر مجھے قتل کیا جائے تو آپ کی حمایت سے نہیں جوڑوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی علم غیب نہیں ہے۔ اگر امام کو یہ کہا جائے کہ علم غیب ہے تو ان کو کون سا علم غیب ہے؟ یہ تو صرف اطاعت میں ہے، یہ تو صرف ان کے ماننے والے ہیں۔ 1000 بار کہ کس طریقے سے، اور ہے تاریخ میں، دیکھیں مقتل مشہور الگ ہے، حقیقت میں کچھ ہے، پڑھا کچھ جاتا ہے، لیکن اگر جا کے آپ دیکھیں تو مقتل میں لکھا ہوا ہے سید الشہداء کے لشکر سے کوئی ایک آدمی نہیں گیا ہے، لیکن دشمن کے لشکر سے تقریباً 20 آدمی ٹوٹ کر امام کی طرف آئے ہیں۔ یہ کیا علم غیب ہے؟ یہ تو آئے ہی تھے اس لشکر میں، یہ علم غیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں کہ جو عادی موت ہوتی ہے، جو غیر اختیاری موت ہوتی ہے، اور جو اختیاری موت ہوتی ہے، شہادت کی موت ہوتی ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ وہ موت جو انسان کے اوپر آتی ہے اپنی عمر گزار کر، جو اپنے طریقے سے آتی ہے، کہ جس کے لیے کہا ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ولا يستاخرون، کہ جب موت آتی ہے اس موت میں، اور وہ موت جو شہادت کی موت ہوتی ہے اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ جو موت خود سے آتی ہے، جو بستر پہ آ جاتی ہے، ہاسپٹل میں آ جاتی ہے، راستہ چلتے ٹھوکر مارتے جاتا کوئی آ جاتی ہے، اس موت کے مرنے والوں کو مردہ کہا جاتا ہے، لیکن جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کو مردہ نہیں کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، قرآن مجید کی آیت دلیل ہے اس بات پہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ ہے۔ سورہ آل عمران کی 168ویں آیت کے ذیل میں علامہ طباطبائی نے المیزان میں یہ لکھا ہے کہ شہیدوں کو کیا درجہ زندگی کا ملتا ہے ہم کو احساس نہیں ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے کہیں بلند و برتر ان کو ملتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اختیار زندگی پہ کیا کیا ہے۔ تو پہلا فرق نارمل مرنے میں، جو اپنی طبیعی موت سے مرتا ہے، جو اپنی زندگی پوری کر کے مرتا ہے، اس کو سب مردہ کہتے ہیں، لیکن قرآن جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کو کہا اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
نہیں معلوم کیا درجہ ہے۔ علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ کیا درجہ ہے نہیں معلوم۔ اس کا درجہ یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک پنجرے میں بند ہے، اسے نہیں معلوم۔ اگر اس کو بولنے اور سمجھنے کی طاقت دی جائے اور اسے کہا جائے کہ تم جس دنیا میں قدم رکھنے والے ہو یہاں پہ پریشانیاں آئیں گی، یہاں مشکلیں آئیں گی، یہاں تمہیں زحمت اٹھانی پڑے گی، یہاں تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تمہیں یہاں پر کیا کیا کرنا پڑے گا، اگر یہ بتایا جائے تو سارے وجود کے ساتھ اگر اس کو بولنے کی طاقت دیا جائے تو کہے تم کہہ کیا رہے ہو، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، ہم جب اس پنجرے سے باہر نکلے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہی حال ہم لوگوں کا ہے، ہم اپنی دنیا کی اس زندگی میں اس پنجرے میں ہمیں تو نکلے نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ آخرت کی حیات و زندگی کیا ہے۔ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو رہے ہیں تمہیں احساس نہیں ہے کہ ان کو کیا کیا درجہ ملا ہے، یہ زندگی سے بڑھ کے اعلیٰ زندگی انہیں ملی ہوئی ہے۔ ان شہیدوں کی زندگی کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، دوسرا فرق یہ ہے کہ جب ہم اپنی موت سے مرتے ہیں تو اپنی موت سے مرنے والے جب اپنی زندگی پوری کر کے مرتے ہیں تو ان کو سوال قبر سے نجات نہیں ہے، جواب دینا ہی دینا ہے۔ والمسألة فی القبر من القطعیات فی الدین، قبر میں جو سوال جواب ہوگا یہ دین کے یقینی کاموں میں سے ہے۔ ومن انکرہا فلیس من الشیعہ، جو اس کا قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں ہے، جو انکار کرے وہ شیعہ نہیں ہے۔ وانہا اتفاق المسلمین، یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اتفاقی ہے کہ قبر میں سوال و جواب دینا ہی ہے۔ کیا سوال ہوگا؟ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان اول ما یسألانک ان ربک الذی کنت تعبد، سب سے پہلا قبر میں سوال ہوگا کہ تم کس پروردگار کی عبادت کرتے تھے۔ تو سوال و جواب تو ہوگا قبر میں، جو مر کے جائے گا اس سے پوچھا جائے گا تم کس پروردگار کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرا سوال وان نبیک الذی ارسل الیک، اس نبی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جو تمہاری طرف مبعوث ہو کے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا ان دینک الذی کنت تدین بہ، اس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس دین پر تم پابندی سے عمل کر رہے تھے وہ دین کون سا تھا تمہارا۔ چوتھا سوال پوچھا جائے گا ان کتابک الذی کنت تتلوہ، اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس کی تلاوت تم کرتے تھے، کس کتاب کو پڑھتے تھے، پڑھتے بھی تھے یا نہیں پڑھتے تھے، سوال کیا جائے گا کس کتاب۔ اور پھر پانچواں سوال کیا جائے گا ان امامک الذی کنت تتولی، وہ کون امام تھا، وہ کون رہبر تھا، کس کی بات مانتے تھے، کس کی پیروی کرتے تھے، کس کے کہنے پہ زندگی گزار رہے تھے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر پوچھا جائے گا من مالک من این اکتسبتہ، تمہارے مال کے بارے میں پوچھا کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کما کے لے آئے۔ اور پھر پوچھا جائے گا کہ وفیما انفقتہ، اور یہ مال خرچ کہاں کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں فخذ حذرک، لہذا اپنی حفاظت کا سامان فراہم کرو، وانظر لنفسک، اپنے بارے میں غور و فکر کرو، واعد الجواب لقبل الامتحان والمسألة فی القبر، سوال و جواب سے پہلے قبر میں امتحان کے لیے جوابوں کو تیار کرو اپنے، یہ سب تم سے پوچھا جائے گا۔ لہذا سوال و جواب کا قبر تو ہے ہی ہے، یہ تو پایا ہی جائے گا، اس سے کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب موت اپنی موت سے جا رہا ہے انسان تو اس سے یہ سارے سوال کیے جائیں گے، لیکن جو شہادت کی موت مر رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ فما بال الشہید یا رسول اللہ، شہید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہ قبر کے سوال و جواب نہیں ہے، اس کا امتحان نہیں ہوگا، اس سے نہیں کچھ پوچھا جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا کفا بالبارقۃ فوق راسہ فتنۃ، کافی ہے اس کے سارے سوال و جواب کے لیے وہ تلوار جو اس کے سر پہ پڑی ہے۔
وہ ایک تلوار جو اس کے سر پہ پڑی ہے وہی کافی ہے اس کے سارے سوال و جواب کے لیے۔ وہ جو اس نے شہادت کو پیش کیا ہے، شہادت کا درجہ پایا ہے، اب اس سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا خدا کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا امام کون ہے، تم نے کیا کیا۔ نہیں، خداوند عالم ایسے لوگوں کو جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، ان کو جو شہید کیا جاتا ہے، جو تلوار جو زخم کھا کے وہ شہادت کا درجہ پاتے ہیں، خداوند عالم ان کو ایسے ہی گزار دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے، ایک مرجع تقلیص نے کہا میں نے ایک متقی پرہیزگار کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ قبر کے سوال جواب کا ایک ایک چیز کا سوال کا جواب دینا پڑا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے تھے، ہمارے اندر تقویٰ بھی پایا جاتا تھا، سب کچھ، لیکن ایک ایک چیز کا سوال کا جواب دینا پڑا۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھا اچھا یہ جو شہید ہو رہے ہیں آج کل، یہ جو شہداء ہیں ان کے بارے میں، تو کہا اس جگہ تو دیکھا کہ وہ بالکل کبوتر کی طرح اڑ کے اتنی تیزی سے جا رہے ہیں کہ نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے۔ یہ شہید کا درجہ ہے، یہ شہید کا درجہ ہے۔ اور یقیناً جو میں نے فرق کو یادداشت کیا تھا، تقریباً 7-8 فرق یادداشت کیے تھے، لیکن تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں، لہٰذا بس ایک تیسرا فرق اور بیان کر کے آپ کے لیے اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے بس اپنی آخری منزل کی طرف، کہ جب انسان محشر میں جائے گا تو سب کو اپنے نامہ اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ کل لسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، سب کا نامہ اعمال ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن جب نکالیں گے تو وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، وہ نام اعمال سب کے ساتھ میں ہوگا، نام اعمال سب کو دیا جائے گا۔ اس میں پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، حق الناس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حق اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جتنے بھی انسان اپنی موت سے مر رہے ہیں سب پوچھا جائے گا، لیکن جو راہ خدا میں شہید ہوگا اس سے صرف اور صرف حق الناس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اس سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے اللہ کے حق میں کتنی کمی کی ہے اور ادا نہیں کیا ہے۔ صرف اور صرف اس سے، شہید سے اگر سوال ہوگا تو حق الناس کے بارے میں سوال ہوگا۔ توجہ فرما رہے، کتنا بڑا درجہ مل رہا ہے شہیدوں کو، کتنی بڑی کامیابی مل رہی ہے شہیدوں کو۔ انسان کو توقع کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں، یہ روایت موجود ہے کہ الشہادہ، نبی کریم فرمایا الشہادۃ تکفر کل شیء الا الدین، ہر چیز کو شہادت پاک کر دیتی ہے سوائے قرض کے، سوائے حق الناس کے، سوائے حق الناس کے سب کو معاف کر دیتی ہے۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کل ذنب یکفرہ، ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے القتل فی سبیل اللہ عز وجل الا الدین، سارے گناہوں کو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب مٹا دیتا ہے سوائے قرض کے، سوائے حق الناس کے، یہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ لہذا تمنا کرنا چاہیے، شہادت کی تمنا کرنا چاہیے۔ ایسے مرنے سے کیا فائدہ، مرنا تو برحق ہے لیکن انسان کو شہادت کی تمنا کرنا چاہیے، شہادت کی تمنا کرنا چاہیے۔ مولائے کائنات ہمیشہ کہتے تھے اللہم ارزقنا الشہادۃ فی سبیلک، چھٹے امام کی دعا یہ تھی اللہم ارزقنا الشہادۃ فی سبیلک، شہادت۔ تو حق الناس کو ادا کر لے جائیں، حق الناس کو ادا کر لیا جائے۔ میں نے صبح کی مجلس میں پڑھا تھا کہ شہیدوں کا درجہ یہ ہے کہ انسان اگر تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو ان 8 کاموں کو کرے جو ابھی یاسین صاحب نے بیان کیا۔ اگر ان 8 کاموں کو انسان انجام دے رہا ہے تو خود بخود خداوند عالم اس کو شہیدوں کی موت عطا کرتا ہے، شہیدوں کے ساتھ۔ حشر اللہ مع الشہداء،
اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ اسے اٹھاتا ہے جب وہ انسان ایسا کام کرے، شہیدوں کی جیسی زندگی گزارے۔ شہید وہ ہے کہ جو ہمیشہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، شہید وہ ہیں کہ جو خدا کے لیے سب کچھ انجام دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، توجہ فرمائیں، ہمیشہ انسان کو جو بھی کام کر رہا ہے اس جذبے سے کرے، اس جذبے سے کرے کہ اسے شہادت خدا کی راہ میں ملے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان کے عمل ایسے ہوں گے تو شہادت ملے گی، ملے گی شہادت۔ ایران عراق جنگ کے درمیان مختلف شہروں پہ صدام کی طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ ایک بچی 8 سال کی تھی، وہ رات میں سوتے وقت اپنے کمپلیٹ حجاب میں سونے گئی۔ باپ نے اس سے پوچھا، بیٹا یہ سونے کے وقت اس طریقے سے حجاب میں؟ اس نے کہا، بابا حملہ ہو رہا ہے، اگر رات میں حملہ ہوا اور ہم مر گئے تو لوگوں کو تو معلوم ہے کہ اس گھر میں ہم ہیں، جنازہ نکالنے کے لیے کوئی آئے گا تو آئیں گے، ایسے آئیں گے تو ہم بے پردہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم پورے حجاب میں سو رہے ہیں۔ یہ 8 سال کی بچی ہے، کس نے بتایا اس کو؟ یہ دل میں تمنا ہونی چاہیے، شہید ہونے کی تمنا ہونی چاہیے انسان کے دل میں۔ علم غیب، اعتراض کرتے کہ حسین کو معلوم تھا، 1400 سال ہو گئے، حسین کے حرم اور زینب کے حرم کی حفاظت کرنے والوں کو بھی کیا معلوم ہے کہ علم غیب کے ذریعے کہ ہمیں شہادت کیسے ملے گی؟ معلوم ہے؟ کیا یہ جو شہداء کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ جو بتا رہے ہیں کہ 2 زیادہ شدت کے ساتھ زخمی ہوئے، وہ بھی شہید ہیں، بولو 10 سال کے بعد مرے ہوں، وہ 10 سال کے بعد اس دنیا سے اٹھے ہوں، لیکن یہ 4 کے چاروں یہ شہید ہیں، ان کا اجر 2 تو وہاں پہ فوراً ہی شہید ہو گئے، اور جو 2 بعد میں اس دنیا سے گئے وہ بھی شہادت کے درجے پہ ہیں، کیونکہ جو احد میں زخمی ہوئے تھے بعد میں جب ان کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا یہ شہید دنیا سے گیا ہے۔ مارنے والے تو اسے مارنے کے لیے، جان لینے کے لیے مارا تھا نا۔ کیسے کیسے عمل کو ایسا بنائیں کہ واقعاً راہ خدا میں شہادت ملے، راہ خدا میں شہادت ملے، عمل کو ایسا بنائیں۔ آپ دیکھیں جناب زینب کے حرم کا دفاع کرتے ہوئے کیسے کیسے جوان شہید ہوئے، جن کو تمنا تھی۔ شہید محسن حججی، جس کے سر کو داعش نے کاٹا، شہید محسن حججی بہت مشہور ہوا۔ مشہد میں امام رضا کے حرم میں زری کے سامنے اپنی بیوی سے بیٹھے بات کر رہے، بیوی سے نے پوچھا کہ کیا مانگنے آئے ہو امام سے؟ کہا تم خود بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں۔ 1 بار 2 بار ہوتے ہوتے وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، آخر وہ کہتا ہے کہ شین سے شروع ہے۔ بیوی کہتی ہے شین سے کیا؟ آخر میں کہتی ہے شہادت، تو کہتا ہے ہاں۔ کیسی شہادت، ایسی شہادت کہ سر نہیں ملا۔ یہ صرف حسین کے ماننے والے واقعاً دین کو بچانے کے لیے۔ آپ نے وہ قصہ سنا شہید قاسم سلیمانی کا، کہ جس بچی نے، شہید کی بچی نے اس سے انگوٹھی مانگا تو کہا اس شرط پہ انگوٹھی دوں گا کہ تم مولا رضا کے حرم میں جا کے میرے لیے شہادت مانگو مجھ سے۔ اور وہ یہ کہتے تھے، اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے لیکن میں بچ گیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا وجود ختم ہو جائے، اسی دین کی خدمت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ اور واقعاً ایسی شہادت جو طلب کیا تھا، وہ شہادت عام مرنے والوں کو وہ جذبہ نہیں ملتا ہے کہ جو شہیدوں کو ملتا ہے، کہ جو شہادت چاہتے ہیں وہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے۔ رشتوں کو جوڑیں شہیدوں سے۔ روایتوں میں ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا سے جاتا ہے
سب جاتے ہیں دنیا سے، اس کے بعد خدا تو سب کو رزق دیتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، خدا سب کو رزق دیتا ہے۔ لیکن روایت میں ہے کہ شہیدوں سے خداوند عالم کہتا ہے کہ تم دیکھو تمہارے گھر بھر کو میں چلا رہا ہوں، شہیدوں کے لیے خاص انتظام۔ یہ جو شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، خدا ان کو حیات دیتا ہے، انہیں زندگی دیتا ہے۔ بڑھیں، قدم بڑھائیں۔ ہم لوگوں کی زندگی صرف دنیا میں حیوانوں جیسی ہو کے رہ گئی ہے، بالکل حیوانوں جیسی۔ حیوان کا کام بھی ہے کہ اپنے پیٹ کو پالنا، اپنے پیٹ کو خالی کرنا، سو جانا، بس دنیا میں بس یہی ہو کے رہ گیا ہے۔ ذرہ برابر ہم اس بات کی فکر میں نہیں ہیں کہ ہمارا ایمان بلند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنے امام کو راضی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ واقعاً ہمارے اندر بالکل بے حسی آ گئی ہے، مردنی چھا گئی ہے۔ حرام ہو رہا ہے، ہونے دو، منکرات اور برائیاں پھیل رہی ہیں، پھیلنے دو، ہم اپنی زندگی کو بچا کے لے جائیں۔ خدا کی قسم یہ شہیدوں کا پیغام نہیں ہے، شہیدوں کا پیغام یہ ہے کہ کلمۃ اللہ العلیٰ، شہیدوں کا پیغام یہ ہے کہ دین خدا کو قائم کرو، شہیدوں کا پیغام یہ ہے کہ اپنے امام کو خوش رکھو، شہیدوں کا پیغام یہ نہیں کہ اپنی زندگی کو آباد رکھو۔ شہیدوں کو یاد، بہت سے شہید مناتے ہیں، جنگ مناتے ہیں، جنگ آزادی میں شہید ہونے والے بڑے بڑے شہیدوں کے نہیں معلوم، شہید بھگت سنگھ تو کون کیا کس کی شہادت منائی جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے ان کے پاس؟ نہیں، صرف ان کی یاد منا کے، جو انہوں نے شہادت کا درجہ دیا ہے، بس ان کا نام منا کے ان کی عزت لے لی جائے، عزت جو ہے بلند کی جاتی ہے، ان کا توقیر سے نام لیا جاتا ہے، ان کے نام نہیں۔ ہمارے پاس جو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، صرف شہیدوں کے نام پہ صلوات بھیجنا نہیں ہے، درود بھیجنا نہیں ہے، بلکہ ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ جس مشن کو وہ لے کے آگے بڑھے تھے، دیکھیں کہ وہ مشن باقی ہے یا ختم ہو گیا۔ یہ زندگی ہے ہماری۔ کربلا کے شہیدوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ کربلا کے شہیدوں کے سید الشہداء کا ایک ہی پیغام تھا کہ معاشرے سے برائیوں کو مٹانا ہے، اچھائیوں کو پھیلانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف لے آئیں اور اس بلندی کی طرف لے جائیں کہ جہاں شہادت کا درجہ مل جائے، تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنی زندگی میں لے آئیں، شہیدوں کے پیغام کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ خدا کی قسم یہ یادیں مناتے رہیں گے ہم، خدا کی قسم یہ یاد مناتے رہیں گے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر یاد نہیں منائیں گے اپنے شہیدوں کی، اپنے بزرگوں کی، تو مٹ جائیں گے۔ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے سید الشہداء کو کوئی نہیں مٹا سکتا، امام حسین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ قرآن کو خدا باقی رکھے گا، محافظین قرآن کو خدا باقی رہے گا۔ اپنے کو باقی رکھنا ہے، اگر زندہ رکھنا ہے تو قرآن کی حفاظت کرو، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اپنے کو باقی رکھنا ہے تو سید الشہداء سے جڑ جاؤ، دیکھو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ظلم کا ایک دن تمہارے دیکھو گل کھل جائے گا، ظلم کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں مل جائے گا، بولنے کو تم ترس جاؤ گے منہ سل جائے گا، بے قصوں کی آس سے ہٹ سے بری ہل جائے گا۔ اے ذلیل کبیر تیرا کوئی دین ہے، دشمن خدا کے دوست کا تو وہ لین ہے، ہم دوست ہوں گے باغے چاہے انعام کے، صدقہ تجھے نہ میں کروں اپنے امام کے۔ ایک نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، شب جمعہ ہے، اپنے دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں۔ یہ شہید، بہت سے ایسے شہید ہیں جن کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ میرا نام نہ لیا کرو، میرا نام نہ لیا کرو، میری باتیں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو زندگی ملی ہے تو اس کے نام سے جو سید الشہداء ہے۔ ہمارا تو یہی طریقہ ہے، ہم اپنے شہیدوں کو، اپنے مرحومین کو، سب کو یاد کرتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت اطہار پر ہونے والے مظالم، اس کو ذکر کرتے ہیں،
اہل بیت اطہار کو خوش کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو بھی خوش کر لے جاتے ہیں۔ یقیناً شہیدوں کے درجے بلند ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان بزرگوں کو کیسے شہید کیا گیا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس طریقے سے نہیں مارا گیا ہوگا جیسے زہرا کے لال کو کربلا میں مارا گیا۔ اللہ اللہ، جس کے لیے خود سید الشہداء کا میں وہ شہید ہوں کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ عزاداران مظلوم، مجھے نہیں معلوم کہ ان شہیدوں کے جنازے کو کس طریقے سے زمین پہ ڈالا گیا، لیکن ہاں کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیے تو دشمنوں کے لاشوں کو دفن کیا گیا، لیکن زہرا کے لال کا جنازہ بے گور و کفن بے سر کے پڑا ہوا ہے۔ عزاداروں، کتنا سخت ہے۔ یقیناً ان شہیدوں کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ لے جا کے قبر کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ قبر 100 سال سے زیادہ ہو گیا، قبر باقی ہے، لیکن کبھی قبر پہ بے حرمتی نہ ہوئی، قبر کو ڈھایا نہ گیا، لیکن زہرا کے لال کو جنازہ چھوڑ دیا گیا، 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، اور جب دفن بھی کیا گیا تو کفن نہ ملا۔ سید سجاد نے ایک کھجور کے پتوں کی چٹائی میں لپیٹ کے اپنے بابا کو قبر کے حوالے کر دیا۔ ارے اس طریقے سے زہرا کا لال قبر کے حوالے کیا گیا۔ تاریخ میں کتنی مرتبہ دشمنوں نے کربلا کو مٹانا چاہا، قبر کے اوپر برباری کی، ارے کس طریقے سے روزوں کو ڈایا گیا۔ ارے یہ ظلم صرف زہرا کے لال میں ہوا۔ ہمارا سلام ہے ان شہیدوں پر جنہوں نے اپنی راہ مسجد میں جان دی، ان شہیدوں پر ارے جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان دی، اور ان شہیدوں پہ سلام جنہوں نے سید الشہداء کی راہ میں اپنی جان دی۔ ارے سید الشہداء میدان کربلا میں آخری وقت میں اپنے شیروں کو، اپنے بہادروں کو یاد کر کے روئے، جنہوں نے آواز دیا ارے موت نے ہمیں مجبور کیا ورنہ ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ تنہائی کے عالم میں سید الشہداء جس وقت زمین کربلا پہ آئے، شمر ملعون کا کند خنجر پشت گردن میں پڑا، فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضل بقضائہ و تسلیم الامر لا معبود سواه فاغثنا یا غیاث المستغیثین۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارا جو تو نے ثواب رکھا اس کے ذریعے سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مجلس عبادت قرآن خوانی، پروردگارا ہماری اس عبادت سے ان شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا دشمنان اہل بیت جو قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ سید الشہداء اور تمام شہیدوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگارہ دین کی خدمت کرنے والے علماء، مجتہدین، مراجع کرام، مراجع قوم نجف، پروردگارہ ہمارے ملک کے علماء، خدایا ان سب کی خدمات کو قبول فرما، ان سب کے سائے کو طولانی فرما۔ پروردگارہ تجھ سے اول و آخر یہ دعا ہے، ہم سب کے مرحومین، تمام حاضرین کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں، وہ سب مرحومین خدایا ان سب کے درجات بلند فرما، اہل بیت کا مہمان قرار فرما۔ پروردگارہ امام کو راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھ کر مرحوم شہید ہیر جی بھائی اللہ رکھیا، مرحوم لال جی بھائی شہید لال جی بھائی ساجن، مرحوم شہید کلو بھائی کھٹاؤ، مرحوم محمد حسین ابن احمد ناصر، مرحوم حمیدہ بھائی بنت غلام علی قانجانی، مرحوم منت بنت شوکت علی جسانی، مرحوم شوکت علی ابن غلام علی جسانی، مرحوم زرینہ بھائی بنت غلام حسین کیراوالا، تمام مرحومین مرحومات، اپنے اپنے مرحومین مرحومات اور جن کا کوئی وارث نہیں ہے، مل کے سب ساتھ میں اس شب جمعہ میں سب کو یاد کریں اور سورہ الحمد اور سورہ قل واللہ کا ہدیہ بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس مجلس کے قبول ہونے کے لیے، تمام عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے، شب جمعہ ہے، کربلا اور مقدس بارگاہوں کی زیارت نصیب ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔